نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں میں لیہ بھکر کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنے علاقے کی جو کہانی شیئر کر رہا ہوں اس کی دہشت آج بھی لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ آج سے 17 سال پرانی بات ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے میں جب بھی سردیوں کا موسم آتا تھا تو ہمارے علاقے میں ایک دہشت پھیل جاتی تھی۔ دہشت اس چیز کی ہوتی تھی کہ جب بھی بہت سخت سردی کی راتیں ہوتی تھیں، محلے کے سبھی گھروں کی چھتوں کے اوپر رات بھر کوئی بھاگتا تھا۔ لوگوں کو یہ شک اور شبہ ہوتا تھا کہ شاید کوئی چور ہے یا کوئی چوروں کا گروہ ہے جو رات بھر لوگوں کی چھتوں پر بھاگتے ہیں اور گھروں میں چوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حفاظتی طور پر ہر کوئی اپنے اپنے گھروں کے اور کمروں کے دروازے بند کر کے سوتا تھا، لیکن وہ خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں جاتا تھا۔ پہلے ہم لوگوں کے علاقے میں چوکیدار جو تھا سردی کے موسم میں 9 بجے تک چکر لگا کر چلا جایا کرتا تھا، لیکن پھر ہم لوگوں نے وہاں کے جو کمیٹی گھر تھے ان سے بات کی اور یہ کہا کہ ہمارے علاقے میں رات بھر چھتوں کے اوپر کوئی بھاگتا دوڑتا ہے اور ہم لوگ خوف کے مارے جا کر دیکھ بھی نہیں سکتے۔ آپ چوکیدار کی ٹائمنگ بڑھا دیں، کیونکہ چوکیدار اگر رات دیر تک پہرا دے گا تو ہمارے علاقے کے لوگوں سے خوف ہٹ جائے گا۔ جنات کا تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کسی کو کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کے علاقے کا ایک قدیم پرانا قبرستان تھا جو آبادی سے پہلے آتا تھا۔ وہاں پر لوگ جایا بھی کرتے تھے، لیکن کبھی بھی کوئی مغرب کے بعد نہیں جاتا تھا۔ سردیوں میں ویسے ہی علاقہ بڑا سنسان اور ویران ہو جاتا تھا۔ جب کبھی اللہ نہ کرے کسی کوئی فوتگی ہو جاتی تھی تو پورے علاقے کے لوگ ہی جمع ہو کر جاتے تھے، تب بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک چوکیدار جو تھا، اب اس کی مخصوص ٹائمنگ تھی کہ وہ رات 1 بجے سے 3 بجے تک پورے علاقے کا ایک چکر لگایا کرے گا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ یا کوئی شخص اس کو نظر آئے جو مشکوک ہو تو اس کو پکڑا جا سکے۔ چوکیدار نے 3-4 دن پہرا دیا، اس کی وسل ہم لوگ سنتے تھے تو دل کو سکون ہوتا تھا کہ باہر پہرا دے رہا ہے چوکیدار، اگر چور آئیں گے تو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ چھتوں پر بھاگنے والا جو کوئی بھی تھا وہ کام وہیں پر مسلسل تھا۔ تیسری رات جب گزری تو اگلے دن ہم لوگوں نے پھر جا کر چوکیدار کو بلایا، اس سے بات چیت کی تو اس نے یہ کہا کہ میں ہر گھر، ہر گلی، ہر جگہ سے گزرتا ہوں، مجھے کہیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں تک کہ ایسے بھی گھر ہیں جن کی چھتوں کے اوپر دیواریں نہیں ہیں، وہاں پر بھی مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ پتہ نہیں یہ تم لوگوں کا وہم ہوگا۔ ایک رات چوکیدار نے یہ کہا کہ آج میں پہرا شروع کروں گا قبرستان والی طرف سے، شاید وہاں کوئی چھپ کر بیٹھا ہو جو میرے ادھر آتے ہی وہاں سے نکل آتا ہو، کیونکہ یہ چیز اب ایک پہیلی بنی ہوئی تھی۔ تو چوکیدار نے جس رات قبرستان کی طرف سے پہرا دینا تھا، اس رات ہمارے علاقے میں بہت زیادہ کتوں کا شور تھا۔ ایک تو سردی بہت شدید، اوپر سے پورے علاقے میں شور شرابہ، ایسے لگ رہا تھا ہر گلی میں کتے بھاگ رہے ہیں اور بول رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتوں نے کسی چور کو دیکھ لیا ہے یا کسی ایسی مخلوق کو جو ان کے سامنے موجود ہے اور وہ اس سے ڈر رہے ہیں یا خبردار کر رہے ہیں کہ کوئی باہر نہ آئے۔ انہی آوازوں میں ہم لوگوں نے ایک انسانی آواز بھی سنی جو بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ وہ شور مچاتا گلیوں سے بھاگ رہا تھا۔ تبھی صبح جب آنکھ کھلی تو علاقے میں ایک شور برپا تھا۔ ہم لوگوں کے علاقے کے چوک میں چوکیدار جو تھا وہ بے ہوش پڑا تھا اور اس کے چہرے کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے اس کے چہرے کے اوپر کسی نے بہت بڑے اور گہرے ناخنوں سے زخم کیا ہوا ہے۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے سخت سردی میں۔ پہلے ہم لوگ ڈر کے کہ کہیں یہ پتہ نہیں مرنا کیا ہو جو اس کی حالت تھی، لیکن جیسے اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتہ چلا
کہ یہ پچھلے 4 گھنٹوں سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے اس کو کچھ انجیکشنز دیے تو 1 گھنٹے کے بعد جا کر چوکیدار کو ہوش آیا۔ وہ بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھا۔ ہم سب لوگ اس کے پاس تھے، علاقے کے سبھی لوگ موجود تھے۔ ہر شخص اس کو دیکھ رہا تھا اور یہ جاننے کی کوشش میں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ چوکیدار کا یہ کہنا تھا کہ میں یہاں پر پہرا نہیں دے سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا، وہ بہت ڈراؤنی ہے۔ اس علاقے میں ایک چڑیل ہے، وہ ڈائن میں نے قبرستان کی دیوار پر بیٹھی دیکھی۔ جیسے ہی میں قبرستان والی سائڈ پر گیا تو مجھے وہاں سے ایسی آواز آ رہی تھی کہ جس طرح سے کوئی عورت بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال کر رو رہی ہے۔ اس وقت رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میں نے قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا کہ اندر کون ہے؟ مجھے کوئی آواز نہیں آئی، وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ تو جب میری نظر قبرستان کی دیوار پر پڑی تو میں نے وہاں پر ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے عجیب طرح کا لباس پہنا ہوا تھا جو شاید سفید کلر کا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ دیوار پر بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، میں نے اتنا خوفناک چہرہ کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اس کے پورے چہرے پر اس طرح سے نشان تھے جس طرح سے اس کا چہرہ جلا ہوا ہے۔ اس کی وہ خوفناک آنکھیں، اس کی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے سامنے دیوار سے نیچے اتری اور جیسے وہ میرے پیچھے بھاگی۔ اگر میرے پاس سائیکل نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے مار چکی ہوتی۔ جب میں چیخو پکار کرتا بستی کی طرف بھاگ رہا تھا تو میں نے بہت سے کتوں کو اپنے آس پاس بھاگتے دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا سینکڑوں کی تعداد میں وہ کتے ہیں، وہ گلیوں سے نکلتے ہی آ رہے تھے جیسے وہ سب میرے اوپر حملہ کرنے والے تھے۔ اور وہ مخلوق، وہ چڑیل اس طرح سے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی جس طرح سے کوئی جانور بھاگتا ہے، کوئی گھوڑا بھاگتا ہے۔ اس کے پیروں کی آواز بالکل ایسی تھی۔ بس مجھے اتنا یاد ہے، میں جیسے ہی چوک میں پہنچا تو مجھے بہت زور سے کسی نے اٹھا کر سائیکل سے نیچے پھینکا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگوں کے علاقے میں یہ چڑیل آفت کہاں سے آ گئی ہے، آج تک ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ چوکیدار تو خیر وہاں سے میڈیسن وغیرہ لے کر چلا گیا اور اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہاں پر دوبارہ پہرا نہیں دوں گا۔ وہ اس حد تک خوف زدہ ہوا کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر اپنے گاؤں واپس چلا گیا۔ اب پورے علاقے میں یہ شور برپا ہو گیا کہ کس طرح سے بچا جائے۔ ہمارے علاقے میں تو چڑیل آ گئی ہے، یہاں تک کہ 2 سے 3 لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 8 بجے کے قریب قبرستان کے دروازے میں کسی عورت کو کھڑے دیکھا ہے، تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید علاقے کی کوئی عورت ہوگی۔ وہ بہت زیادہ قداور تھی اور وہ بالکل دروازے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ اس قبرستان کا کوئی دروازہ نہیں تھا، بس دیواریں تھیں اور دروازے کا ایک جیسے صرف حصہ بنایا گیا تھا، اس کے آگے پراپر دروازہ یا گیٹ لگایا نہیں گیا تھا۔ سب کو اب خیال آنے لگ گیا کہ شاید یہی رات بھر محلے کی چھتوں پر لوگوں کے گھروں میں بھاگتی ہے اور کتے رات بھر شور مچاتے تھے۔ یہ کام مخصوص سردی کی راتوں میں ہوتا تھا۔ تبھی ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ سارے علاقے کے لوگ مل کر کسی صاحب علم کو لے کر آتے ہیں۔ اس کی کھوج شروع ہو گئی، ہر کوئی اپنی جگہ پر کسی بزرگ، کسی عامل، کسی صاحب علم کی تلاش میں تھے۔ تو ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ ایک بزرگ ہے اور وہ فلاں فلاں گاؤں میں ہے۔ ان کے پاس ہم لوگ 5-6 لوگ مل کر گئے، ان کو ساری بات بتائی تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے یہاں پر بیٹھ کر پڑھائی کروں گا، اگر مجھے کچھ ایسا نظر آیا تو پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ کافی روحانیت رکھتے تھے اور صاحب علم ہستی تھے۔ انہوں نے کسی طرح سے پڑھائی کی، شاید ان کو وہاں پر کچھ مسئلہ نظر آیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بزرگ ہمارے علاقے میں آئے اور سیدھا قبرستان میں گئے اور وہاں پر جا کر جب انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک چڑیل آئی ہے اور یہ مخلوق جو ہے، یہ پچھل پیری چڑیل، یہ آزاد ہے اور یہ گھومتی پھرتی اس قبرستان میں آ گئی ہے اور رات بھر اس دیوار پر بیٹھی روتی رہتی ہے کیونکہ اس کو یہاں سے انسانوں کی بو آتی ہے اور وہ آدم خور ہے۔ وہ اس لیے روتی ہے کہ رات وقت اگر کوئی بھی انسان اس طرف آئے گا
تو اس کو کھا جائے گی، اور جو مخلوق آپ کے گھروں کی چھتوں پر بھاگتی ہے وہ بھی یہی ہے۔ ابھی یہ اس طرح سے اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے، آہستہ آہستہ یہ خوبصورت لڑکی کے روپ میں بھی نظر آ سکتی ہے، یا کسی دلہن کے روپ میں بھی نظر آ سکتی ہے۔ یہ آ تو گئی ہے لیکن اس کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ اپنی حفاظت خود کریں، اپنے گھروں میں نماز کی پابندی رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، اور رات کے بعد اپنے علاقے میں باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ بڑی سخت مخلوق ہے۔ میں نہ تو اس کو قید کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کو یہاں سے نکال سکتا ہوں، لیکن میں ایک کام ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ قرآن پاک کی پڑھائی بتاؤں گا، جس سے آپ حصار کریں گے تو یہ مخلوق آپ کے گھروں تک نہیں آ سکے گی۔ اس پڑھائی میں ان بزرگ نے جو بتایا وہ آیت الکرسی تھی، چاروں کل تھے اور درود پاک تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ مخصوص تعداد میں پڑھ کر اپنے گھروں پر حصار کریں گے تو وہ مخلوق آپ کے گھروں کے اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ اب ہر دل میں ایک خوف برپا تھا۔ وہ رات بھر چھتوں پر بھاگتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بھاری قدم ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے یہ بھی شکایت شروع کر دی کہ وہ گھروں کی چھتوں کی دیواروں پر بھی بیٹھنے لگی ہے۔ ایک دو لوگوں نے اس کو ایک پرانے مکان کی دیوار پر بھی بیٹھے دیکھا، بال کھولے وہاں پر بیٹھی رو رہی تھی۔ یہی نہیں، جو چوکیدار رات 8 بجے پہرا دیتا تھا، اس چوکیدار کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک سجی سوری بڑی خوبصورت لباس پہنے ایک نوجوان لڑکی کو قبرستان کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہاں تک لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ شام ہوتے اگر کوئی اکیلی عورت بھی باہر نظر آ جاتی تھی تو اس کو وہ چڑیل سمجھنے لگ جاتے تھے۔ ہم لوگوں کے علاقے کا جو کریانہ سٹور تھا وہ اب 6 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ مغرب سردیوں میں جلدی ہو جاتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب رات عشاء کے وقت بھی کوئی شاپ یا کوئی دکان کھلی نہیں ملتی تھی۔ ایک دفعہ ہم لوگوں کا جو علاقے کا کریانہ سٹور ہے اس کا یہ کہنا تھا، اس مالک کا یہ کہنا تھا کہ میں نے باقاعدہ اس کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے۔ ہمارے علاقے میں کوئی شادی تھی تو شادی کا فنکشن تھا، لوگ بے شک اپنی حفاظت میں تھے، جتنی بھی جلدی فنکشن ختم کرنے کی کوشش کرتے 8-9 تو بچ ہی جاتے تھے۔ تو اس نے بھی اپنی دکان کھلی چھوڑی کہ رش بہت ہے، شاید وہ مخلوق نظر نہ آئے۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اس گھر کے باہر بیری کے درخت کے نیچے ایک سجی سوری دلہن کو کھڑے دیکھا، لیکن اس کا چہرہ اتنا کالا تھا کہ میں ڈر گیا، اور میں نے جلدی سے سورۃ یاسین نکال کر اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ جیسے میں نے سورۃ یاسین نکال کر سینے کے ساتھ لگا اور میں پڑھنے لگا تو سامنے بیری کے درخت پہ میری نظر پڑی تو وہ وہاں پر نہیں تھی۔ شاید وہ شادی والے گھر میں جا چکی تھی یا وہاں سے ہی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اپنی دکان بند کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ تقریباً 6-7 سال ہم لوگوں کے علاقے میں وہ مخلوق سردی کے موسم میں نمودار ہوتی تھی۔ اس کا کیا تعلق تھا اس موسم سے وہاں پر آنے میں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اس کے بعد بھی بڑے بزرگوں کو لے کر آئے۔ گرمیوں کے موسم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی مخلوق نظر آتی تھی، نہ قبرستان کی دیواروں پر، نہ گھروں کی چھتوں پر بھاگتی تھی۔ لوگ خوف کے مارے اپنے کمروں میں سوتے تھے گرمی کے موسم میں بھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر آہستہ آہستہ وہ ڈر نکلنے لگا اور لوگوں نے چھتوں پر سونا شروع کر دیا۔ لیکن جب بھی سردی کی سرد راتیں ہوتی تھی یا سردی کا موسم ہوتا تھا، وہ چڑیل آفت ہم لوگوں کے علاقے کے قبرستان کی دیوار پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی اور پورے علاقے میں بھاگتی دوڑتی تھی۔ رات بھر کتے اس کو دیکھ کر اس پر بھونکتے تھے۔ بہت زیادہ خوفناک راتیں ہوتی تھی۔ تقریباً 5-6 سال ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ کام تھم گیا، اور آج اس بات کو 17 برس بیت گئے ہیں، لیکن جب بھی سردیوں کا موسم آتا ہے ہم لوگ ایسے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں۔ بلکہ اب جیسے سردیاں آنے والی ہیں تو ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ سے قبرستان کی دیوار پر یا ہمارے علاقے میں وہ مخلوق دوبارہ سے نمودار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد 1-2 بزرگ ہم لوگ لے کر آئے۔ ان بزرگوں نے قبرستان کی دیواروں کے اوپر کچھ تعویذات بھی لکھ کر لگائے، کچھ نے کیل لگا دیے۔ تو ہم لوگوں کے علاقوں کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اس طرح سے حصار بندی کر دی جائے، حفاظت کے تعویذات لگا دیے جائیں،
تو تب بھی یہ مخلوق واپس نہیں آتی، لیکن ہم لوگوں کے دلوں میں آج بھی اس چیز کا خوف ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں وہ واپس آ جائے۔ تو یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رضوان آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmilk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔